السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 8ویں مضمون اردو، عنوان آزمائش شرط ہے۔ اس سبق کے اس سے قبل 3 حصے ہم نے پڑھے ہیں۔ آج ہم اس کا چوتھا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ صفحہ نمبر 67 نکالیں، 67۔ آپ کو پچھلا سبق یاد ہوگا، وہ پولیس کا عملہ لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا، اور راستے میں ہی اس کو ملا، اس نے دیکھا اپنے دوست کو، تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کروائی کہ یہ ہے وہ قاتل، اور خود سائیڈ میں بیٹھ گیا، اور پولیس کے عملے کو اس نے کہا کہ آپ میرے دوست کو میرا نہ کہیں کہ اس نے یہ خبر دی ہے۔ پولیس نے جب اس مجرم کو دیکھا، اشتہاری مجرم کو، اس قاتل کو، تو پولیس بڑی خوش ہوئی اور اس کو گرفتار کر کے تھانے میں پہنچا دیا۔ یہ کل کا سبق تھا۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا، یعنی بہت خوش ہوا کہ قاتل مل گیا، اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ اس کو تفتیش کی، مار پٹائی اس کی ہوئی، اور اقبال جرم اس نے کر لیا، یعنی جرم کو تسلیم کیا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ جرم، اقبال جرم کہتے ہیں کہ کوئی اپنے جرم کو خود بخود قبول کر لے کہ ہاں یہ کام میں نے کیا ہے، تو اس نے اس جرم کو قبول کیا، اور جن چیزوں سے، جن آلات سے، جن اوزاروں سے قتل کیا تھا، اس کو برآمد کرنے کا پولیس نے حکم دیا کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے آلات ہیں جو آپ نے اپنے دوست کو قتل کرنے میں استعمال کیے ہیں۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا کہ حضور، آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے۔ اس نے پولیس کو کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کن چیزوں سے اپنے دوست کو قتل کیا ہے۔ آلہ قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تو پولیس کو اس نے کیا کہا؟ کن چیزوں سے میں نے قتل کیا ہے، وہ کون کون سے آلات ہیں، اور سری پائے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گر جا۔ تھانے دار نے اس قاتل کو، اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگایا اور کہا، گر جا، مذاق کرتے ہو؟ کیا کہا؟ کیا تو مذاق کرتا ہے قتل کر کے؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے۔ اس نے کہا، جناب میں مذاق نہیں کرتا ہوں، آپ مجھے میرے گھر لے چلیے، میں یہ ساری خبر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گھڑے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ تو نوجوان نے نشاندہی کی کہ یہ گھڑا کھود کر میں نے جس شخص کو قتل کیا ہے، اور آلات قتل یہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔
نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نوجوان نے جس پر قتل کا الزام ہے، جو اپنے دوست اور بیوی کو آزما رہا ہے، اس نے تھانے دار کو کہا کہ حضور، مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، وہاں کیا تھا؟ جانور کا سر تھا۔ کہا یہ تو آپ نے دیکھ لیا، اندر سے جانور کا سر نکالا۔ اب آلات قتل باقی ہیں، اب جن چیزوں سے اس کو قتل کیا ہے وہ باقی ہیں۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے۔ کیا کہا؟ ایک آلہ میری بیوی ہے، یعنی وہ میرے ساتھ تھی اس کو کھودنے میں، اس کو چوری چھپا کر رکھنے میں، جس سے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، جس کو آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، یہ فریب، جال پھیلانا، اصل میں ڈھونگ کہتے فریب کو، یہ اس کو آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا۔ اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جس سے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ ایک آلہ تو میری بیوی اور دوسرا میرا وہ دوست، وہ آپ کا وہ سرکاری جاسوس، آپ کا وہ مخبر جس سے بغیر آزمائے میں نے اپنا دوست بنایا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ تھانے دار پوری بات سمجھ گیا کہ یہ سارے کا سارا واقعہ، سارے کا سارا قصہ ایک آزمائش تھی۔ تو پیارے بچوں، اس سبق سے ہم نے کیا حاصل کیا آپ جان چکے ہوں گے کہ بغیر آزمائے کسی کو اپنا دوست، کسی کو اپنا حبیب اور کسی کو اپنا راز مت بتاؤ۔ اس شخص کو اس کے باپ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا، بغیر آزمائے کسی کو اپنا دوست مت بنانا۔ تو سب سے پہلے باپ کے انتقال کے بعد اس نے اپنی بیوی کو اور اپنے دوست کو آزمایا۔ بیوی کو آزمایا تو بیوی نے سارا وہ قصہ، ساری وہ بات من و عن اس کے دوست کو، یعنی شوہر کے دوست کو بتا دی۔ تو شوہر کا جو دوست تھا اس نے وہ ساری بات من و عن پولیس کو بتا دی۔ اس کو بڑی سختی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، پولیس نے پکڑا، اقبال جرم کروایا۔ لیکن یہ تو ایک آزمائش تھی، ایک ڈھونگ تھا۔ تو جا کر آخر کر اس نے پولیس کو کہا کہ میں آپ کو قتل اور آلات قتل دکھاتا ہوں، کن چیزوں سے قتل کیا ہے، اور وہ سری پائے جو لے کر آیا تھا رات کو، جو اپنے آنگن میں گھڑے میں کھود کر رکھے ہوئے تھے، تو وہ بھی دکھائے تفتیش کے بعد، اور آلات قتل اپنی بیوی اور اپنے دوست کو بتایا۔ تو تھانے دار کو پتہ چلا، تو یہ ایک آزمائش تھی۔ تو آپ کو یہ نصیحت ہے، آپ کے لیے یہ سبق ہے، آپ کو مستقبل میں یہ سبق بہت ضرورت آئے گا کہ آپ بھی بغیر آزمائے کسی کو دوست نہ بنانا۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ کل آپ کو میں انشاءاللہ اس کے اسائنمنٹس کر کے حل کر کے بھیجوں گا، آپ اس کو اپنی کاپی پہ اٹھائیں گے۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔